رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیاوی معاملات میں یعنی جس میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے، وہاں پہ ان کا اپنا مشورہ تھا، وہاں ان کی اپنی بات تھی. ورنہ دین کے معاملے میں وما ينطق عن الهوى. Allah sent Muhammad sallallahu alayhi wasallam to us and we did not know anything, rather we do what we saw Muhammad sallallahu alayhi wasallam doing. So اصل پوائنٹ پتہ کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوه. جو اللہ کے نبی تمہیں دے دیں اس کو پکڑ لو، چاہے وہ قرآن کی فارم میں یا حدیث کی فارم میں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاء اللہ. اٹس گریٹ ٹو بی بیک ان وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیوز، جو کہ ہمارا ہر وینسڈے کو اراؤنڈ 8 o'clock سیشن ہوتا تھا. اٹ واز اے لانگ بریک آفٹر ونڈز آف چینج ٹور اینڈ آفٹر مینی ادر کمٹمنٹس ان شاء اللہ. بٹ ناؤ ان شاء اللہ ایوری وینسڈے ول بی ہیونگ اے سیشن ان شاء اللہ آن ڈفرنٹ ٹاپکس. سو بسم اللہ. آج کا جو ٹاپک ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس اباؤٹ اے بگ فتنہ جو کہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں انفیکٹ. سو آئی اسٹارٹ ود اے کویسچن. آپ لوگ اپنے ذہن میں سوچیں کہ کبھی آپ نے کسی ایسے بندے سے انکاؤنٹر کیا ہے جو کہ جس نے کہا ہو کہ حدیث تو صرف ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یا جس نے کہا ہو کہ حدیث کی کمپائلیشن تو 2-3 سینچریز بعد کی گئیں، یا آپ نے سنا ہو کہ ہمارے امت میں جو اختلاف کی اصل میں وجہ ہے نا وہ حدیث ہی ہے. قرآن پہ اگر سب جمع ہو جائیں اور اکٹھے ہو جائیں تو ہم سب ایک ہو جائیں گے. یعنی اس طرح کے شیطانی کویشچنز آپ لوگوں نے سنے ہو گے. سو لیٹ می ٹیل یو گائز کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ فتنہ پھیل رہا ہے اس سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. سو انشاءاللہ ہم آج کے اس سیشن میں ول ٹرائی کہ ہم بیسک جو بھی بریک ڈاؤن ہے اس سبجیکٹ کا، تاکہ بیسک سب کو سمجھ میں آ جائے. کیپنگ اٹ شارٹ اینڈ بریف، تاکہ ہمارے پاس ایک سمرائزڈ ورژن آف اس فتنے سے بچنے کے آنسرز ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات، اورینٹلزم کا سب سے بڑا جو کام ہے، جو اورینٹلسٹس ہیں جو کہ اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات ڈالنے کے لیے ان کا سب سے بڑا سب سے زیادہ جو ایفرٹ کی گئی ہے وہ حدیث اسکیپٹسزم پہ کی گئی ہے، کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو شک میں ڈال دو حدیث کے بارے میں کہ از حدیث سائنس ریلائبل اور ناٹ. اور اس طرح کے سوالات جو کہ ہمیں پتہ ہے معاشرے میں وہ کیے گئے ہیں کہ حدیث بہت عرصے بعد دیکھی گئی، ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، کچھ دین میں ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں کرتی. بٹ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو حدیث کے ڈیفینس میں جو چیز آتی ہے میدان میں وہ کچھ اور نہیں ہے، نہ فلاسفی ہے نہ سائنس ہے، اٹ از دا قرآن اٹ سیلف. اور قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی قسمیں کھائیں، سورج کی، چاند کی، آسمان کی، زمین کی، وقت کی، مختلف قسمیں کھائیں. یعنی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی قسم کھا رہے ہیں. فلا وربک، آپ کے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو اپنا رولر نہ بنا لیں، جب تک آپ کو اپنے معاملات میں ڈیسیژن لینے والا نہ بنا لیں، جب تک آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کے جو احادیث ہیں، ان کو اپنا ایگزیم، ان کو اپنا اینکر نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اور پھر اس کے بعد، یعنی پہلی بات تو یہ مومن تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو آپ کے فیصلے پہ ناراضی ہو جائے، جو آپ کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں احادیث کی فارم میں. اور دوسری چیز، پھر اپنے دل میں کسی قسم کا اس کو نا کہ یار یہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے نہیں ہے کیا ہے، کاش قرآن میں کیوں نہ آ جاتا، کاش ساری باتیں قرآن میں ہوتی تو ہم سب نہیں، اپنے دل میں حرج نہ محسوس کریں. اور تیسری چیز، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اس ججمنٹ کے حوالے سے دے شوڈ سبمٹ ان کمپلیٹ سبمیشن، یعنی آپ کے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی حرج نہ ہونا.
تو سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ہے اس کے بجائے حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی جو تمہارے بارے میں فیصلہ کرے. سو اس سبجیکٹ میں بہت سارے ڈاؤٹس اور کنفیوژنز ہیں. لیٹس ٹیکل دیم ون بائی ون انشاءاللہ. نمبر 1، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ریویلیشن اونلی مینز قرآن. یہ جو ریویلیشن مینز وحی میں قرآن آتا ہے، حدیث نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ دیر آر 3 ٹائپس آف وحی. قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلَّمَهُ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے ایکسیپٹ فار وحی. یہ وحی مینز کہ اس پہ انسپریشن کی جائے، اس کے دل میں بات ڈالی جائے. او من وراء حجاب، یا پھر حجاب کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والمعراج پہ بات کی. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، یا کوئی رسول بھیجا جائے جو ان پہ حیات لائے، یعنی ان پہ پھر وحی کے، جیسے قرآن کی فارم میں. سو اس آیت میں 3 فارمز بیان کی جا رہے ہیں. ایک انسپریشن، دوسرا حجاب کے پیچھے، اور تیسرا کسی رسول کے تھرو آیات کی فارم میں. سو دا پوائنٹ از کہ وحی کی ایگزامپلز میں، وحی کی فارمز میں یہ صرف ایک فارم نہیں ہے کہ قرآن کی آیات ہی وہی ہیں، رادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بات کا اترنا اور وہ دین بن کے اترنا اور وہ بتانا، وہ وہی ہے. فار ایگزامپل انسیڈنٹ آف زینب اینڈ زید رضی اللہ عنہما، آپ ان کو دیکھیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 میں آتا ہے، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں. وہ قرآن نے کس آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی کو نکاح کریں؟ کہیں قرآن میں موجود نہیں ہے. بٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زوجنا کہا کہ ہم نے اس سے آپ کا نکاح کیا. تو حدیث میں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نہیں بلکہ وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں، اور وہ وہی قرآن کی فارم میں نہیں ہے، یعنی قرآن کے علاوہ بھی حدیث وہی ہے. دا انسیڈنٹ آف بنی نذیر قبیلے کا، جب مسلمانوں نے اس پہ اٹیک کیا اور ان کے درخت، کھجور کے درخت جلا دیے، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہی قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے. ایک اور انسیڈنٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ I'll make a decision by wahi, by the book of Allah subhanahu wa ta'ala, and then when he made the decision it was based on hadith interpretation. So وحی میں یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن اور حدیث دونوں آتی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا جس میں پرائمریلی تو قرآن ہے اور اللہ نے وحی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے، اور سبحان اللہ جب وہ ہر بات کو لکھا کرتے تھے تو کچھ اس زمانے کے اورینٹلسٹس نے کہا کہ تم ہر بات لکھتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو تم ہر بات لکھ لیتے ہو. کم از کم پوچھو تو صحیح، کم از کم یہ تو دیکھو کہ تم کون سی باتیں لکھ رہے ہو، کہ کیا کر رہے ہو تم، یو آر رائٹنگ ایوری تھنگ. تو وہ صحابی تھوڑا کنفیوز ہو گئے. واقعی میں یہ بات دیکھیں لاجیکلی تو سمجھ میں آتی ہے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کی ہر بات لکھوں، یا میں جب آپ صرف درس دے رہے ہوں، یا جب صرف آپ فار ایگزامپل اچھے موڈ میں ہوں تبھی لکھوں، جب آپ غصے میں ہوں تو نہ لکھوں؟ تو آپ نے کہا اکتب، لکھو، فَهُوَ الَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ. آپ نے کہا لکھو، اور اپنے چہرے کی طرف اشارہ کی، زبان کی طرف، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اور ہم کہتے ہیں کہ حدیث یعنی اللہ کے نبی کے الفاظ صرف ہسٹوریکل فیکٹ ہیں اور وہ دین میں اضافہ یا کمی کا باعث نہیں کرتی. قرآن میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیزائر سے، اپنی ومز سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا، کہ وہ تو ریولیشن ہے جو ان پہ بھیجی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا اور بات تھی وہ تمام وحی تھا. لیکن اس میں ایک بات فرق کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سپیچ وحی تھی ایکسیپٹ اس کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل
مدینہ میں کچھ لوگ کھجور کو قلم لگا رہے تھے. قلم لگانے کا طریقہ یعنی اس کو گرافٹنگ بولتے ہیں. یہ بایو ٹیکنالوجی کی ایک ٹرم ہے جس میں یہ پروڈکشن کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کرو. تو مشورہ دیا تو صحابہ نے نہیں کیا, اور اگلے سال یعنی جب وہ پروڈکشن ہوئی تو وہ کم ہوئی. تو صحابہ پر کنفیوز کہ رسول اللہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ نہ کرو اور پروڈکشن کم ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس معاملے میں ایکسیپشن دی کہ یہ میرا اپنا مشورہ تھا, تم اپنے امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. یعنی یہ دینی حکم نہیں تھا, یہ میرا اپنا ایک دنیاوی ایکسپیرینس کی بیس سے مشورہ تھا. ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ آپ دیکھ لیں کہ جب حضرت مغیث اور حضرت بریرہ کا, تو جب حضرت بریرہ سے شادی کرنے کو کہا, لیکن میں نے کہا تم مغیث سے شادی کر لو, اور سفارش کی, تو حضرت بریرہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ یعنی یہ دین ہے تو پھر تو میں سمعنا و اطعنا کروں گی, میں لازمی کروں گی. یہ آپ کا مشورہ ہے. تو آپ نے کہا نہیں یہ دین نہیں ہے, میرا اپنا مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, میرا یعنی دل نہیں ہے ان سے شادی کرنا. تو اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے کہ نبی کی ہر بات کو ہم وحی اور حدیث لیں گے, دین لیں گے, ایکسیپٹ وہ خود بتا دیں کہ یہ دنیاوی حکم ہے. اور صحابہ کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ وہ ہر بات کو ایز دین اور حکم ایکسیپٹ کیا کرتے تھے, ایکسیپٹ اس کے جس میں اللہ کے نبی کہتے تھے کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے. فار ایگزامپل بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, ٹھیک ہے, کیمپ کیا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کا اپنا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری اپنی ایک اسٹریٹجی ہے, میں اپنا اس میں کر رہا ہوں کہ اس پہ دین نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ پڑاؤ ڈالیں. تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالیں کیونکہ پانی ہے اور وہاں پہ پانی کے پاس ڈالیں. اللہ کے نبی نے کیمپس اٹھوائے اور پانی کے پاس جا کے پڑاؤ ڈالا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیاوی معاملات میں یعنی جس میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے, وہاں پہ ان کا اپنا مشورہ تھا, وہاں ان کی اپنی بات تھی. ورنہ دین کے معاملے میں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کرتے تھے صحابہ کو ڈیلی معاملات بتا رہے ہیں, ایون جو حکم دے رہے تھے ایکسیپشن کے بغیر, وہ دین ہے. اور ایک فورتھ میتھڈ بھی ہے جو کہ ڈریمز کا میتھڈ ہے, وحی کا, جو ہم وحی کی بات کر رہے تھے کہ ریویلیشن behind a veil, angel who brings down the ayat, and the fourth is dreams. ڈریمز بھی وحی ہوتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریمز کے ذریعے آپ کو کوئی یعنی حلال اور حرام کے احکامات نہیں دیا جاتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک فارم آف وحی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن حلال اور حرام کے احکامات وہی ڈریمز کے تھرو نہیں ہوتے, بیکاز ڈریمز آر سم تھنگ دیٹ آر ناٹ ٹینجیبل اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریولیشن کی فارم میں, حدیث کی فارم میں بہت ساری باتیں صحابہ کو کہہ دیا کرتے تھے. So this was the first doubt. Second doubt is, making it very brief and short, کہ لوگ کہتے ہیں only Quran is enough for us, اور اس میں یہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم, کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ کتاب نازل کی جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے, کیا ان کے لیے کتاب کافی نہیں ہے؟ تو لوگ اس بیسس پہ انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا قرآن کافی نہیں ہے, ہمیں کیا حدیث کی یا اور چیزوں کی ضرورت ہے. تو ان بیچاروں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ساق و سباق دیکھا کریں, کچھ پڑھ لیں, کچھ سمجھ لیں, کچھ سیکھ لیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے آگے کیا بات ہو رہی ہے, وہ کس کانٹیکسٹ میں نازل کی گئی ہے. تو اس میں کانٹیکسٹ یہ تھا کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا ایون جنرل کفار بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں ڈسپائٹ آف شک قمر, یعنی مون کے 2 حصوں میں ٹوٹنا اور وہ سارا, آپ کچھ اور کام کریں کہ جیسے آپ آسمان پہ چڑھیں اور کتاب لے کے آئیں, یا اوپر سے آسمان سے کوئی دروازہ کھولے اور آپ کو فرشتے آ کے نازل ہوں آپ پہ اور آپ کو کتاب دیں, اور اس طرح کہ ہمیں کوئی ان یوزول چیزیں کر کے دکھائیں, ہمیں کوئی معجزات دکھائیں تاکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نبی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ کیا ان کے لیے قرآن کافی نہیں ہے ایز اے معجزہ, ایز اے میریکل اٹ سیلف, جو ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں, ان کے سائنٹیفک میریکلز, قرآن کے لنگوسٹک میریکلز, کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہم اس کو سبحان اللہ کس اینگل سے بیان کرتے ہیں؟ قرآن میں تو خود آیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہم نے آپ اس ذکر کو نازل کیا قرآن کو تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. اور حدیث کیا ہے؟ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو ایکسپلین کریں، تو اگر وہ سیوڈ نہیں ہے تو پھر ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ دا قرآن؟ قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. یعنی کتاب تو قرآن ہے، تو حکمت کیا ہے؟ تمام صحابہ، مفسرین، ہمیشہ سے لوگ یہی سمجھتے آ رہے ہیں، اور علماء جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھایا بتایا کہ وہ حکمت سے مطلب حدیث ہے، کہ فرام دس حکمہ مینز حدیث. اسی طرح سے قرآن میں آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ میرے آنے والی جنریشنز پہ نبی بھیجیں، رسول بھیجیں جو ان پہ آیات کی تلاوت کرے، یعنی ان کو کتاب کا علم دے اور حکمت کا علم دے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم دے. یہاں پہ جب کتاب اور حکمت کٹھے آتے ہیں تو دس مینس کتاب از قرآن اینڈ حکمہ مینس حدیث، اور یہ تمام صحابہ ہی سمجھا کرتے تھے. لیکن ہم لوگ آج انفارچونیٹلی 21st سینچری میں آ کے سمجھتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ڈاؤٹ، قرآن از ایور پروٹیکٹیڈ، کہ صرف قرآن ہی پروٹیکٹیڈ ہے، حدیث کی جو پروٹیکشن ہے وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ آیت کوٹ کرنا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سورہ حجر آیت نمبر 9. تو بات یہ ہے کہ الذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہاں پہ الذکر سے مراد پورا کا پورا دین ہے، وحی ہے، اور وحی سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پرائمریلی تو قرآن کا ذکر کیا، لیکن سیکنڈری طور پہ حدیث کا ذکر بھی کیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حدیث کی پروٹیکشن کا ذمہ نہیں لیا، چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اور صرف قرآن کو پروٹیکٹ کیا، تو پھر ہاؤ کین اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیمانڈز فرام اس کہ تم رسول کو فالو کرو، رسول کی سنت پہ چلو، جب رسول کی سنت اور حدیث پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. مجھے اب یہ بتائیں، میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں ایک رول ماڈل ہے، تم یار ڈریسنگ بھی اس کی طرح کرو، چلو بھی اس کی طرح، لیٹو بھی اس کی طرح، اور اپنی ڈیلنگز بھی اس کی طرح کرو، اسمائل ایز ہی اسمائلز، میٹ پیپل ایز ہی میٹس پیپل، اور اس طرح کی سارا تم نے کرنا ہے. بٹ وہ رول ماڈل انفارچونیٹلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یو ول سے کہ یار یہ کیسی کریزی ڈیمانڈ ہے بھائی، وہ بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے فالو کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ان کا واش روم جانا، ان کا سونا، ان کا کھانا کھانا، ان کا کھانے کے لیے بیٹھنا، ان کا لوگوں سے ملنا، ان کی پبلک ڈیلنگز، اگر وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم انہیں فالو کریں؟ دس از رانگ ڈیمانڈ، رائٹ؟ والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ہم کہہ رہے ہیں وہ حفاظت نہیں اس کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے نبی تمہیں دے دیں حدیث کی فارم میں یا ایون قرآن کی فارم میں بھی، وہ قرآن بھی تو اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا ہے نا، اس کو پکڑ لو اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ. ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے پاس بک تو آ گئی ہے، لیکن ہمارے پاس جو اللہ کے نبی کے باقی کلمات ہیں وہ نہیں آئے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، مجھے فالو کرو، مجھے کاپی کرو. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث تو پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں؟ عجیب کانسیپٹس. اسی طرح سے ہی میں آپ کو ویب سائٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سامنے، ان میں آپ دیکھیں کہ ایسی بات نہیں کہ صرف حدیث میں ہی ملاوٹ کی کوشش کی گئی ہے، قرآن میں بھی ملاوٹ کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. اسی طرح سے حدیث میں بھی ملاوٹ کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں برسائے محدثین پہ اور مفسرین پہ کہ انہوں نے قرآن کی حفاظت کی اور حدیث کی حفاظت کی. ورنہ لوگوں نے تو قرآن کو بگاڑنے کی کوشش کی. کہ یہ جو ویب سائٹس ہیں، یو جسٹ گوگل دیز ویب سائٹس، اور یہ بھی ویب سائٹ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، اس میں کتنے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے فیک اسلامک ویب سائٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ قرآن کی ڈفرینٹ آیات کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز اور قرآن کی آیات کو بھی بدلا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی قرآن میں بھی رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے اس کو حفاظت فرمائی. اسی طرح سے آپ یہ والی ویب سائٹ دیکھ لیں، اس طرح کی مختلف آیات ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میرے بھائی اور بہنوں، ان علینا جمعہ وقرآنہ
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ کہ ہمارے اوپر ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا. ٹھیک ہے, اور پھر ایک آیت اسکپ کریں اور فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ and upon us is its explanation. یہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت اور ریفرنس آ گیا ہوگا کہ ہمارے اوپر ہے اس کی ایکسپلینیشن جو کہ حدیث کی فارم میں ہے. اور ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری تو لی ہے لیکن حدیث انفارچونیٹلی پروٹیکٹڈ نہیں ہے. چوتھی چیز یہ کہنا کہ حدیث ایڈز اور سبٹریکٹس نتھنگ ٹو اور فرام ریلیجن. لا الہ الا اللہ, یہ ہم کیسی بات کر دیتے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں, قرآن میں یہ تو ذکر ہے کہ نماز پڑھو, لیکن نماز شروع کس طرح سے کرنی ہے, کیا ہمیں اس کا علم ہے؟ نماز اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے, استغفر اللہ سے شروع کرنی ہے, سجدے سے نماز شروع کرنی ہے, رکوع سے شروع کرنی ہے, تحیات تشہد میں کیا پڑھنا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, یعنی کس طرح سے نماز کے لیے وضو, ہم نے وضو ایگزیکٹلی وضو سے پہلے کی دعا کیا ہے, وضو کے نلیفائرز کیا ہیں, وضو کو توڑ دینے والی چیزیں کیا کیا قرآن میں ہے. قرآن میں مصارفین زکوٰۃ تو ہے لیکن قرآن میں ہے کہ اتنے % زکوٰۃ دو. قرآن میں سبحان اللہ حج کے ارکان سارے مینشن ہیں کیا؟ یعنی قرآن میں تو ہمیں بیسک احکامات دے دیے گئے, ہاں کچھ کی ڈیٹیلز میں اللہ تعالیٰ گئے, لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے جس سے ہمیں احکامات ملتے ہیں. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا, تو ان کے لیے ایک انویٹیشن ہے بڑی پیار محبت سے, اور وہ یہ کہ میں آپ کو اپنے گھر پہ انوائٹ کروں گا کھانے کے لیے, آپ نے آنا ضرور ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو گدھے کے پائے کھلاؤں گا اور چیل کے تکے کھلاؤں گا اور کتے کا جو ہے کڑھائی کھلاؤں گا, ٹھیک ہے, اور آپ نے پھر کھانا ہے انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے, بڑا لذیذ ہوگا, اس میں میں بالکل مسالے اور بڑے مزے کا اس کو بناؤں گا, آپ نے وہ کھانا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ آپ کیا کھلا رہے ہیں, آپ گدھا اور کتا اور چیل, تو میں کہوں گا بھئی آپ تو قرآنسٹ ہیں, آپ تو صرف قرآن کو ماننے والے ہیں, یہ تو قرآن میں حرام ہی نہیں ہے, گدھا اور کتا تو قرآن میں حرام ہی نہیں ہے, اور چیل کا منع ہی نہیں ہے, یہ تو احادیث میں ہے. سو پلیز بسم اللہ کریں اور انجوائے دا میل. بسم اللہ ماشاء اللہ, ہیو اے بوفے, ایٹ ود سم میو اینڈ سیلڈ. یعنی سبحان اللہ, اگر میں یہ چیزیں بیان کرنا شروع ہو جاؤں کہ کیا کیا چیز قرآن میں موجود نہیں اور ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے, نکاح کے مسائل, ہر چیز, میاں بیوی کے تعلقات, وہ سب چیزیں, نیٹی گریٹیز کی بات کر رہا ہوں میں, مہر کتنا ہونا چاہیے, وہ ساری چیزیں سبحان اللہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حدیث ایڈز نتھنگ ٹو دا ریلیجن اور سبٹریکٹس نتھنگ فرام دا ریلیجن. عبداللہ بن خالد پوچھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ہم قرآن میں نماز کا تو دیکھتے ہیں کہ نماز کا مینشن ہے کہ جو مقیم ہے, ریزیڈنٹ ہے, اس کی نماز کیا ہے اور صلاۃ الخوف کیا ہے, یعنی حکم ہے کم از کم, بٹ وی ڈونٹ فائنڈ اینی مینشن آف دا پریئر آف ٹریولر. جو مسافر ہے اس کی نماز کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا. یعنی ہی واز اے بٹ کنفیوزڈ کہ کیا کرنا چاہیے. تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا, اللہ اکبر, کہ اللہ سینٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو us and we did not know anything, rather we do what we saw محمد صلی اللہ علیہ وسلم doing. سبحان اللہ, what a reply, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہمارے پاس اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا, وہ جو کرتا تھا ہم وہی کرتے تھے, وہ ہمارا دین تھا. یہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے نمبر 881, اور اس سے صحیح حدیث. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارننگ بھی دی اور کہا کہ تمہارے آخر دور میں تمہارے سامنے کچھ لوگ ایسے آئیں گے, بلکہ ایک شخص نے فرمایا کہ سون دے ول کم اے ٹائم اے مین, وہ اپنے ایک شخص ہوگا جو اپنے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا, اور جب اس پہ کوئی حدیث پڑھی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو کیا کہے گا, دا بک از اللہ از سفیشینٹ بٹوین اس اینڈ یو, اللہ کی کتاب کافی ہمارے لیے, جو اس میں حلال کر دیا گیا وہ حلال ہے, جو اس میں حرام کر دیا گیا وہ حرام ہے. تو اللہ نے کیا کہا, ویریلی what the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden is like what Allah has forbidden. کہ اس کو جواب دینا اور کہنا کہ جو اللہ کے نبی نے حرام کیا وہ ایسی ہے جیسے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. یعنی اللہ کے نبی کوئی چیز اگر حرام کریں تو وہ خود سے تو نہیں کر رہے, وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر شہد کو حرام کیا اور اپنی مرضی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں ایسی چیزوں کو حرام کریں اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کی ہیں, تو وہ حلال کے شہد کو ہمارے اوپر.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اگر ہمیں حکم دیتے ہیں نا تو اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اور وہ بھی اس کی ایگزیکٹ اتنی امپورٹنس ہے اور اس کا حکم اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا قرآن میں حرمت کا حکم ویلڈ ہے. اور اگر ان لوگوں سے اگر آپ حدیث اگر نکالیں نا تو پھر یہ لوگ نا قرآن کی اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشنز کریں گے اور قرآن کو پتہ نہیں کیا بنا دیں گے. ہر بندے کا اپنا نیا دین ہوگا، اس میں پتہ نہیں کچھ 6080 دین بن جائیں گے اور فرقے بن جائیں گے ہمارے ہاں. قرآن میں جیسے آتا ہے کہ والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرے مرد یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو. ایک حدیث ریجیکٹر ہیں جو قرآن سے ہی سارے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں صرف، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ایک سوشلسٹ قسم کا نظام پیدا کر دو کہ جس میں اس کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور کہ یعنی وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے، اور ایک سوشلسٹ نظام قائم کر دو کہ اس کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. دس از دا میننگ آف ہاتھ کاٹ دو، یعنی کسی کا ہاتھ باندھ دو کہ یار اب تمہیں ساری ضرورت تمہاری پوری ہے نا تو اب تمہیں چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت کے اگلے پارٹ میں، اگلی آیت میں بھی نہیں، اگلے پارٹ میں کہتے ہیں جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ پنشمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو انہوں نے کیا. اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، تو یہ پنشمنٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے سوشلسٹ نظام بنا دیں کہ جس میں ان کی نیڈز جو ہے نا وہ پوری کی جائیں. سبحان اللہ، عجیب کانسیپٹس. یہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 38 کا ریفرنس ہے. سو اگر ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے نا یا دین کو، تو واللہ ہماری جو گراؤنڈنگز ہیں نا وہ بہت شیکی ہو جائیں گی، بہت شیکی ہو جائیں گی، اور ہم بالکل کہیں گے نہیں رہیں گے. ایک میری کنورسیشن ہو رہی تھی ایسے شخص سے جو کہ صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں. تو جب میں نے پوچھا نماز شروع کس طرح کریں گے اور کتنے پرسنٹیج زکوٰۃ دیں گے اور حج کس طرح سے اس کے ارکان پورے کریں گے اور سارا، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یعنی ہماری فطرت، ہمارا دل چاہ رہا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ اسی چیز پہ رہیں نا تو یاد رکھیں کہ یو ول بیکم ایتھیسٹ ون ڈے، بیکاز آپ کا جو اینکر ہے بالکل مضبوط نہیں ہے. اور یو نو واٹ، اللہ معاف کرے، ہی از کلوز ٹو ایتھیزم. سبحان اللہ. کیونکہ جب ہمارا دین مکمل ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے انٹلیکچوئل جمناسٹکس کی. 5th پوائنٹ جو ان کا ہے کہ واٹ ایف حدیث سیمس ٹو بی illogical اور irrational، اس حدیث کے بارے میں کیا کریں. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ کس کی لاجک پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ حدیث لاجیکل ہے، ریشنل ہے. کوئی چیز مجھے کو لاجیکل لگتی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے لاجیکل اللاجیکل لگتی ہو، کوئی چیز آپ کو irrational لگتی ہو، مجھے لگتا ہے مجھے ریشنل لگتی ہو. اور ہر انسان کی مینٹل فیکلٹیز مختلف ہیں. جیسے ہماری لمیٹیشنز ہیں، جیسے ہماری سننے کی لمیٹیشن ہے کہ ہم فار ایگزامپل ہم 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے بیچ میں سن پاتے ہیں، نہ 20 ہرٹز سے کم اور نہ 20,000 ہرٹز سے زیادہ سن پاتے ہیں. ڈاگ کی اور ہے، ایلیفنٹ کی اور ہے، بیٹ کی بہت زیادہ ہے، وہ 1,20,000 ہرٹز تک بیٹ سن پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری وائسنگ کی بھی ڈفرینٹ ہے، 85 ہرٹز سے لے کے 1100 ہرٹز تک ہم بول پاتے ہیں، اس سے آہستہ اور اس سے تیز نہیں بول پاتے. سو ہر بندے کی لمیٹیشن ہے. اسی طرح سے انسان جو ہے اس کی جو ویزیبل لائٹ ہے، جو اسپیکٹرم ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے. اراؤنڈ 330 سے لے کے 780 تک کے بعد بیچ میں ہم ویزیبل لائٹ دیکھ پاتے ہیں. اس سے پہلے ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈز، اور اس کے بعد ٹی وی ریز، AM کی ریز اور ریڈار کی ریز ہم نہیں دیکھ پاتے، نہ ہم ان کو پراپرلی آبزرو کر پاتے ہیں. تو اسی طرح سے کیٹس کی ڈفرینٹ ہیں اور اینیملس کی ڈفرینٹ ہیں. ہمارا ایون مینٹل فیکلٹیز، ہمارا جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے، کچھ لوگوں کا 100 ہوتا ہے، کچھ کا 118 ہوتا ہے، کچھ کا 121 ہوتا ہے، کچھ کا 132، کچھ 143، کچھ کا 184 ہوتا ہے. جو جینیس ہوتے ہیں، جو تھوڑے لیسر جینیس ہیں، ان کا 143 ہوتا ہے. سو کس کی لاجک پہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنا شروع کریں گے؟ واٹ از دا کرائٹیریا؟ ایون آئنسٹائن نے بھی کہا کہ وہ جو ایک ان کی تھیری ہے اباؤٹ اسٹیشنری اور اسٹیٹک یونیورس، جس میں انہوں نے کہا کہ دا یونیورس از اسٹیشنری بٹ اٹ واز which was a model proposed by Albert Einstein in 1917. بٹ اس کے بعد انہوں نے اپنے سے رجوع کیا. پہلے انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے اپنی فیکلٹیز کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد سمجھا غلط ہے. تو ہم کس انسان کو ایگزیم اور اینکر بنائیں گے کہ آپ کی لاجک کے بیس پہ ہم یہ ججمنٹ کریں گے؟ there is nothing. اصل چیز پتہ کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہمارا دین ہے جو انفیلیبل ہے،
یہ ہمارا دین ہے جو فلالیس ہے. ایون اگر ہم لاجک اور ریشنل کی بیس پہ دیکھنا چاہیں نا، پھر تو ہمیں قرآن کی کچھ آیات اللاجیکل اور ارریشنل لگنا شروع ہو جائیں، والعیاذ باللہ. ہمیں قرآن پھر نہ سمجھ آنا شروع ہو جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. اے لوگو، تم نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے کہ بچھڑے کو عبادت کر کے. اب کیا کرو؟ اللہ کے ہاں توبہ کرو، اور توبہ تمہاری کیا ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو اپنے آپ کو قتل کر دو. یعنی یہ توبہ کیا ہمیں لاجیکل اور ریشنل لگتی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو؟ انسان نبی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، لیکن قرآن کا حکم ہے. ہمارا کام ہے سمینا واتوانا. جیسے قرآن میں ایک اور حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 66 میں کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. کہ اگر ہم انہیں حکم دیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کے نکل جاؤ، تو بہت تھوڑے لوگ اس پہ عمل کریں گے. وہ لوگ اکثر عمل نہیں کریں گے، اور اگر وہ اس پہ عمل کرتے تو لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو یعنی کیوں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جاؤ؟ دس آرڈر ساؤنڈز illogical اینڈ irrational. تو اگر ہم اس بیسس پہ جج کریں گے پھر تو قرآن کا بھی انکار کر دیں گے ہم لوگ. سو گائز، ہمارا جو لاجک اور ریشنل ہے نا، انٹیلیجنسی ہماری نیچے آتی ہے اور قرآن ہمارے اوپر ہے. ہم قرآن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس للمتقین. جو لوگ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، غیب پہ ایمان لانے والے بنے. اور سکستھ، جو کلیم حدیث ریجیکٹس کرتے ہیں کہ اگر حدیث قرآن سے ریکنسائل کرے گی تو پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ادروائز ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. ان کا جو آرڈر آف بلیف ہے نا وہ ڈسٹارٹیڈ ہے. ایک رائٹ سیکوینس پتہ کیا ہے مسلمان کے ایمان کا؟ وہ پتہ کیا ہے؟ وہ پہلے یہ ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ پہ ایمان لے کے آئے، اور پھر یہ ایمان لے کے آئے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی قرآن و حدیث کی فارم میں، اور پھر ان کے جو الفاظ ہیں یا وہ قرآن سے نکل رہے ہیں یا وہ حدیث نکل رہے ہیں ان پہ بلیو کرنا. دس از دا رائٹ آرڈر. بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، پہلے قرآن. حالانکہ ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے قرآن کیا تھا؟ ان کے لیے اللہ کے نبی کی چہرہ، ان کی زبان قرآن تھی. صحابہ کے لیے قرآن کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی زبان قرآن تھی. اور حدیث کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی زبان حدیث تھی. قرآن کتاب کی شکل میں تو نہیں آیا، وہ تو بعد میں کمپائل کیا گیا عثمان بن عفان کے دور میں. سو بات کہنے کی یہ ہے کہ صحابہ لکھا کرتے تھے لیکن کمپلیشن تو بعد میں ہوئی، بک کی فارم میں تو بعد میں آیا. سو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ٹرسٹ کرنا، دس از دا رائٹ سیکوینس فار اے مسلم، اگر آپ سمجھ سکتے ہو. سو قرآن اینڈ حدیث آر انسیپریبل. صحابہ کے لیے قرآن و حدیث اللہ کے نبی کی ذات تھی، اور وہ پورا کا پورا دین ان سے لیا کرتے تھے، وہ سیپریٹ نہیں کرتے تھے. اور جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی اسی طرح حدیث کی حفاظت کی. اور ایک اور آخری جو تقریباً شبہ ہے وہ یہ کہ حدیث کی کمپلیشن تو 2 سینچری کے بعد ہوئی، جی بہت عرصے بعد ہوئی. تو یاد رکھیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے کتابت کرنی ہے. شرحبیل بن حسنہ، عبداللہ بن ابی سرح، ابی بن کعب، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، عمرو بن العاص، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کو جیسے اپوائنٹ کیا تھا کہ تم نے وحی کو لکھنا ہے، اسی طرح سے حدیث کو لکھنے والے صحابہ بھی اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، جن میں سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب تھے، اور حضرت ابو ہریرہ تھے، اور حضرت جابر تھے، اور عبداللہ بن عباس تھے، اور انس بن مالک تھے، اور سمرہ بن جندب تھے، اور عمر بن حزم تھے، اور اس طرح کے بہت سارے لمبے صحابہ کی لسٹ ہے جن کی رسپانسبلٹی کیا تھی کہ تم نے حدیث کو لکھنا ہے. اور ابھی بھی حضرت علی کے مینuscripts دیکھ لیں آپ، ابو ہریرہ کے مینuscripts دیکھ لیں آپ، میوزیم سے موجود ہیں جو وہ حدیث لکھا کرتے تھے. سو اصل پوائنٹ پتہ کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو اللہ کے نبی تمہیں دے دیں اس کو پکڑ لو، چاہے وہ قرآن کی فارم میں یا حدیث کی فارم میں. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ. یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے. اٹ از ناٹ مائی لائف مائی رولز.
اٹ از یہ ذات میرے اللہ کی طرف سے ہے اور میرے اللہ کا جو حکم ہوگا میں اس کو مانوں گا. سمپل, یہ ایک مسلمان کا کرائٹیریا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذ قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ایک مومن مرد اور ایک عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے, اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ جب اللہ اس کے نبی کوئی حکم دے دیں تو اس کے بعد ان کی چوائس بچے, اس کے بعد کوئی ایسی کام بچے کہ وہ کہیں نہیں اٹس مائی لائف مائی رولز. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے مگر میں وہ کروں گا جو میں اچھا سمجھتا ہوں. ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم, کہ اس کے بعد ان کی چوائس ختم, اس کے بعد چوائس کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اینڈ دس از اے مسلم اسلم. اسلام قبول کرنا کیا ہے؟ سبمٹ کر دینا, سر جھکا دینا, سر نیچے گرا دینا اور کہنا کہ اللہ آپ جو کہیں گے میں اس پہ عمل کروں گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ عمل کا, اس کے احکامات پہ عمل کرنا, یہ ہماری بھلائی کا راز ہے. اور اگر ہم ان فتنوں میں پڑ جائیں گے اور جن لوگوں نے علم کچھ بائسڈ طریقے سے سیکھا ہے یا سنسیریٹی ہے لیکن غلط طریقے سے وہ اپنے آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں, ان لوگوں کو اوائڈ کریں انشاءاللہ, اور دین کو اوتھینٹک سورسز سیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, اللہ کے نبی نے عمل کیا اور صحابہ کرام نے ان سے سیکھا اور تمام جنریشن سلف صالحین سے ہم تک پہنچا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.